فریہ کے گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے بعد صبرین بھی اپنی کار کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے اس کی نظر عزت پر گئی جو اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ صبرین کے اندر جیسے سرد پن بھر گیا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، جتنی کسی سے محبت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ نفرت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بات اس وقت صبرین کو سچ لگنے لگی تھی۔ کیا یہ بات آبش نے تم کو بتائی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ صبرین نے سر گھما کر اس کے چہرے کو دیکھ کر کنفرم کیا۔ اس وقت عزت کی آنکھوں میں اپنائیت کی بجائے کافی مایوس کن تاثرات تھے۔ صبرین، تم اپنی بہن سے چاہے کتنا ہی حسد کرتی ہو یا اس سے ناراض رہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبرین اس کی بات پر حیران ہوئی، پھر مسکراتی۔ یہ سب آبش نے تمہیں بتایا ہے، درست؟ مجھے یہ بات خود سے پتہ چلی ہے، اس نے نہیں بتائی۔ کسی نے آج کے ہوئے واقعے کو اسنیپ چیٹ پر پوسٹ کیا تھا۔ عزت کے لہجے میں اس کے لیے ملامت تھی۔ تم نے کسی اور کے ہاتھوں اپنی بہن کو پبلک کے سامنے گھسیٹوا کر باہر پھینکوایا، اس نتیجے میں اس کا لباس تک تار تار ہوا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوستوں جنت اور سینڈی ٹرنر کو بھی نہیں بخشا اور ان کے لیے بھی مشکلات بنا دی ہیں۔ تمہارے رویے نے کافی مایوس کیا ہے مجھے۔ کس قدر بھیانک روپ ہے تمہارا، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سخت طیش میں نظر آ رہا تھا۔ صبرین مسلسل عزت کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ صبرین نے ان سجیلے ہونٹوں سے ماضی میں بارہا اپنے لیے پیار بھری سرگوشیاں اور مد بھری باتیں سنی تھیں، لیکن افسوس کہ اس بار ان مد بھرے ہونٹوں سے کڑوے حقارت بھرے الفاظ اس کے لیے آگ کے شعلوں کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ کافی رنجیدہ ہوئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کوئی اپنا پیارا عزیز اس طرح بھی راہیں بدل سکتا ہے۔ کیا کوئی خود غرضی میں اس قدر آگے بڑھ سکتا ہے کہ پچھلے وعدے اور قسمیں بھلا کر ایک کونے میں پھینک دے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دنیا دو رنگی ہے، جہاں لوگ پل پل چہرے بدل لیتے ہیں، اپنی کئی باتوں سے مکر جاتے ہیں، سالوں کے رشتے لمحے میں توڑ دیتے ہیں۔ قسموں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ذہن سوچے جا رہا تھا۔ اسے واقعی عزت کے الفاظ نے سخت تکلیف سے دوچار کیا تھا، اتنا کہ اس کی ضبط کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ وہ چٹک پڑی، ہلکی چیخ سے بول پڑی، ہاں ہوں میں بھیانک، تو کیا تم اب اپنی منگیتر کی طرف سے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ وہ کرلائی۔ افسوس سے بھی تم اب بھی اپنی غلطی ماننے سے انکاری ہو۔ عزت کو تو وہ کوئی اور ہی صبرین لگی، اس کی صبرین تو نہیں تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ دیکھو سبی، تمہارے موم اور ڈیڈ تمہاری وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں، تم کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تم کو اس وجہ سے چھوٹی ذہنیت کی بلا رہے ہیں۔ عزت نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں ہوں میں چھوٹی ذہنیت کی۔ صبرین نے اس کی یہ بات مان لی کہ وہ چھوٹا ذہن رکھتی ہے۔ بہرحال میں کوئی ولی نہیں ہوں۔ اس نے بازو سینے پر باندھ کر اسے دیکھا۔ صبرین، عزت اس کے ضدی انداز پر غصے میں آ کر کار کے بونٹ پر مکہ مار کر دھاڑا، پھر جیسے بے بس ہوا تھا، بالکل بے بس۔ تم نے آج واقعی مجھے بری طرح مایوس کیا ہے بہت۔ میں اپنے اور تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کر رہا۔ چاہتا تھا تم بھی محنت کرو، مجھے 3 سال، فقط 3 سال کی مہلت دو تاکہ میں آبش کی مدد سے اپنا بزنس آگے بڑھا سکوں، لیکن تم نے جلد بازی میں پانسا پلٹ دیا، گھر سے نکل آئی، سمٹ گروپ سے نکل آئی اور اب نوکری سے فارغ در بدر پھر رہی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتی کہ تم نے خود کو پریشانیوں میں دھکیل دیا ہے؟ وہ واقعی اس کے رویے سے پریشان ہوا تھا۔ اس کی بات پر صبرین طنزیہ مسکرائی۔ محنت ہی تو کر رہی ہوں میں، محنت کر رہی ہوں میں تمہارے ماموں کی بیوی بننے کی، تاکہ تم کو وہی جلن اور تکلیف محسوس کروا سکوں جو مجھے تمہیں آبش کے ساتھ دیکھ کر ہوتی ہے۔ عزت کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ تم نہ صرف خود کو برباد کر رہی ہو بلکہ ہم سب کو پریشان کر رہی ہو۔ اگر ایسا ہی کرتی رہی نا تو تم سب کچھ کھو دو گی، سب کچھ۔ جس آبش کو تم کم تعلیم یافتہ سمجھ رہی ہو وہ تم سے آگے جائے گی، بھلے وہ سالوں تک دیہی علاقوں میں پلی بڑھی ہو، لیکن اس میں قابلیت ہے، ذہین ہے۔ اپنی ذہانت سے دیکھ لینا، وہ تم کو پچھاڑ دے گی۔ عزت نے اسے حقیقت کا منہ دکھایا تھا۔ اوہ، لگتا ہے کچھ ہی دنوں کی وابستگی کی وجہ سے آبش کو کچھ زیادہ ہی جان گئے ہو۔ صبری نے اس پر طنز کسا۔ وہ واقعی جل بھن گئی تھی۔ اس کی احمقانہ بات پر عزت کو سچ میں افسوس ہوا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ صبرین آبش سے حسد کرتی ہے، لیکن کس وجہ سے کرتی ہے یہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔
ہوتا ہے ایسے، بالکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف سامنے کی چیزوں کو ہی دھیان میں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجوہات کو ہمارے سامنے کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ جب تک ہمارے اندر کی آنکھ نہ کھلے تب تک غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اندر کی آنکھ تب کھلتی ہے جب کوئی بڑا دھچکا لگتا ہے۔ بہت سی باتیں انسانی آنکھ سے چھپی ہوتی ہیں، بہت سے راز کہیں دفن ہوتے ہیں جن کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں آپس پردہ حقائق اور منصوبوں سے لا علم تھے، تبھی ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ دوسروں کا کیا برداشت کر رہے تھے یا دوسروں کی چالوں میں آ چکے تھے اور لا علم تھے۔ عزت کو اس وقت صبرین کے ڈھیٹ پن پر سخت تاؤ تھا۔ یہ وقت جیلس ہونے کا نہیں، تم کو کچھوے اور خرگوش کا کانسیپٹ سمجھنا چاہیے۔ وہ اسے آبش اور خود کے بیچ موازنہ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ صبرین کو تب چڑھ گئی جب مسلسل عزت اسے جیلسی کے تانے دینے لگا۔ یہ تم ہی تھے عزت جس نے مجھے کسی اور کے لیے چھوڑا اور منگنی کر لی، پھر بھی کہتے ہو میں جیلس ہو رہی ہوں۔ اور یہ تم ہی ہو جس نے مجھے اپنے لیے 3 سال انتظار کی سولی پر لٹکنے کا فیصلہ سنا دیا، بنا میری مرضی جانے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا سوچتی ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز رہا، تمہیں صرف آفش جیسی دوسروں کی چیزیں ہتھیانے والی عورت چاہیے تھی جو تمہارے بزنس کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکے۔ مجھے جیلسی کا تانا دینا بند کر دو۔ صبرین نے واقعی اسے آئینہ دکھایا تھا۔ سچ ہی تھا کہ آبش کی طرف وہ مفاد کی وجہ سے ہی بڑھا تھا تاکہ اس کے بزنس آگے جائے۔ کچھ بھی سمجھ لو، سبھی یہ میری مجبوری بھی ہے۔ ابھی تم یہ بات نہیں سمجھو گی، یہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ جیسے بے بس ہوا۔ میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا تھا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں اپنے گھر جاؤ، اپنے ڈیڈ موم کے ساتھ عابد سے بھی معافی مانگو تاکہ تم سمٹ گروپ میں واپس آ سکو۔ عزت نے نرمی کی راہ چنی۔ شاید وہ صبرین کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک طرف عابش اس کے بزنس کی ضرورت تھی تو دوسری طرف صبرین تھی اس کی محبت، اور یقیناً محبت کا پلڑا نیچے جھک گیا تھا، مفاد کا پلڑا بھاری تھا۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا عزت صبرین کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا صبرین کو واپس عزت کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا ایک مرد جو اپنے مفاد کے لیے ایک عورت کی محبت کو دھتکار سکتا ہے، اس کو ذلیل کر سکتا ہے، کیا وہ بعد میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد وہ عزت دے گا یا وہ مقام دے گا صبرین کو جو وہ ڈیزرو کرتی ہے؟ ساری دنیا کے سامنے اس نے صبرین کو دھتکار دیا اور اکیلے میں اس کو جا کے منا رہا ہے۔ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ ایسے بہت سارے کردار ہمارے آس پاس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہو جو آپ کو سب کے سامنے ذلیل کریں اور اکیلے میں جا کے آپ سے معافی مانگیں یا اپنی ایکسپلینیشنز دیں یا آپ کو رام کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے کچھ مفاد تھے یا ان کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ مجھے نہیں لگتا لڑکیوں کو ایسے آدمی کا ساتھ دینا چاہیے یا ایسے آدمی کی ایکسکیوز کو سمجھنا چاہیے جو بھری محفل میں آپ کو دھتکار دے اور بعد میں آ کر آپ کو بتائے وہ مجبور تھا، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو انسان آپ کو پوری دنیا کے سامنے عزت نہیں دلا سکتا، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گی کہ محبت میں اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں گرا دیں، اتنی کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ باقی ہی نہیں رہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا صبرین عزت کو معاف کرتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائے گا، کیا صبرین کو عزت کو معاف کر دینا چاہیے؟ یہ سوال کا جواب آپ لوگ سب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔